پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ گئے وقت ہم باب 9 پہ غور کرے تھے، اب ہم باب 10 اٹھائیں گے۔ اگر ہم باب 10 دیکھیں گے تو باب 10 میں 32 آیتیں ہیں۔ یہ وہ باب ہے جہاں گھرانے کے نسب نامے دیے گئے ہیں۔ یہ باب میں ہم کو 3 لوگوں کے نسب نامے ملیں گے، اور وہ 3 لوگ ہیں حضرت نوح کے 3 بیٹے، یعنی سم، ہم اور یافت۔ تو اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، نوح کے بیٹوں سم، ہم اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 2 سے 5 دیکھیں گے تو ہم کو یافت کا نسب نامہ ملے گا۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 6 سے 20 دیکھیں گے تو ہم کو ہم کا نسب نامہ ملے گا۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 21 سے 32 دیکھیں گے تو ہم کو سم کا نسب نامہ ملے گا۔ ایک بات ہم کو یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم ساری بائبل شریف میں دیکھیں گے تو خدا کیا کرا ہے بولے تو وہ نسب ناموں کو پہلے بتایا ہے جن لوگوں کو انہیں ٹھکرا دینے والا ہے، اور ان کے بارے میں 1-2 چیزاں بولا ہے، اس کے بعد ان کا ذکرچ نہیں کرا ہے۔ اس کے بعد خدا وہ نسب ناموں کو بتایا ہے جو لوگوں کو انہیں قبول کرنے والا ہے اور جن کی نسل یسوع مسیح سے جڑی ہوئی ہے۔ اب ہم یافت کے بیٹوں کو اٹھائیں گے۔ آیت 2 سے 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، بنی یافت یہ ہیں، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبال اور مسک اور تیراس، اور جمر کے بیٹے اشخناز اور رفت اور تجرما، اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسس، کتی اور دودنی۔ قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ اب ہم حام کا نسب نامہ اٹھائیں گے۔ آیت 6 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی حام یہ ہیں، کوش اور مصر اور فوت اور کنان، اور بنی کوش یہ ہیں، سبا اور حویلا اور سبتا اور رما اور سبتیکا، اور بنی رما یہ ہیں، سبا اور دادان۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سرما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سرما ہوا ہے۔ اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سرما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک کے سنار میں بابل اور عرق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا، اور ننوا اور رہوبوت ار اور کلا کو، اور ننوا اور کلا کے درمیان رسان کو، جو 12 شہر ہیں، بنایا، اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی، جن سے فلسطی نکلے، اور کفتوری پیدا ہوئے، اور کنان سے سیدا جو اس کا پہلوتا تھا، اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاشی اور ہوی اور ارخی اور سنی اور اروادی اور سماری اور حماتی پیدا ہوئے، اور بعد میں کنانی قبیلے پھیل گئے۔ اور کنانیوں کی حد یہ ہے، سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے، پھر وہاں سے لسا تک جو سدوم اور امورا اور ادما اور زیبیاں کی راہ پر ہے۔ سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں اور گروہوں میں اپنے اپنے قبیلوں اور زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ تو یہاں حام کا نسب نامہ ختم ہوا۔ اب ہم سم کے نسب نامہ پہ جائیں گے۔ آیت 21 سے 32 پڑھیں گے۔ اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا، اولاد ہوئی۔ بنی سم یہ ہیں، ایلام اور اسور اور
ارفقسد اور لود اور ارام اور بنی ارام یہ ہیں، اوز اور ہول اور جتر اور مس، اور ارفقسد سے سلا پیدا ہوا اور سلا سے ابر، اور ابر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یقتان تھا، اور یقتان سے المداد اور سلف اور حسار ماوت اور عراق اور ہدورام اور عزال اور دخلا اور ابل اور ابی مائل اور سبا اور اوفیر اور حویلا اور یوباب پیدا ہوئے، یہ سب بنی یقتان تھے، اور ان کی آبادی میسا سے مشرق کے ایک پہاڑ سفر کی طرف تھی۔ سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں اور گروہوں میں اپنے اپنے قبیلوں اور زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کے گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں، اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم 3 نسب نامے دیکھے اور اس کے ساتھ باب 10 ختم ہوا۔ اب ہم باب 11 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب باب 11 میں کیا بتاتی۔ پہلی بات جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اونچا برج بنانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ لوگوں کی ساری زمین پہ ایک ہی زبان تھی۔ اب ہمارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ لوگاں کون سی زبان بولتے تھے۔ ایک صاحب جو ہیں اس بارے میں اپنا خیال ظاہر کرے کہ یہ لوگ جو بھی زبان بولتے تھے وہ زبان ایک دن آسمان میں بولی جائیں گی۔ لوگوں کے الگ الگ خیال ہیں، مگر ہم کو لوگوں کے خیال پہ جانا نہیں ہے۔ ہم کو بس اتنا یقین کرنا ہے کہ سارے دنیا میں اس وقت ایک ہی بولی بولی جاتی تھی۔ اب آیت 2 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انسان جو مشرق کو چھوڑ کے مغرب کے طرف بڑھ رہے تھے، آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گاڑے سے کام لیا۔ تو دوست، وہ حصے میں پتھر نہیں تھا تو لوگ جو ہے اینٹیں بنائیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں بھی اینٹوں کا استعمال ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو اینٹاں بنانے کے لیے اینٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک عمارت بننے کے لیے اینٹوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگ کیا بول رہے ہیں؟ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ خود غرض ہو گئے تھے۔ ان کو خدا کی ضرورت نہیں تھی، اپنے لیے جینا چاہتے تھے، ہمیشہ اکٹھا ہو کے اپنی حفاظت اپنے خودی سے کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ اپنے نام کے بارے میں بھی سوچے کہ ان کا نام مشہور ہونا۔ تو میرے بھائی، ان کا یہ رویہ ان لوگوں کو الگ کر دیا۔ جب انسان حد سے زیادہ اپنے بارے میں سوچتا ہے تو یاد رکھو، خدا اس کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا سوچنا بھی خدا کے نظروں میں گناہ ہے، اور خدا گناہ نہیں سہ سکتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے سے کیا قدم لیا۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور خداون نے اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداون نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں
تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھٹے گا۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایک زبردست بات ہے، کیونکہ لوگاں ایک ہی زبان بولے تھے تو ان کو زبان سمجھنے میں دقت نہیں تھی۔ آج اتنے زبانہ ہو گئے ہیں کہ ایک دوسروں کے بولی کو سمجھنا مشکل ہے نا؟ مگر یہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو ان کی زبان ایک ہی تھی۔ یہ لوگ مل کے ایک دوسروں کے خیالوں کو ایک دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اپنا مال و اسباب ایک جگہ کر کے جب کام کرنا شروع کرے تو خدا خود اپنے منہ سے ظاہر کرا کہ جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھٹے گا۔ میرے دوست، خدا ان کے نافرمانی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا ان لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کرنا ضروری ہے۔ خدا کو یہ کام کرنا ضروری تھا۔ میرے بھائی، انسان ایسے خصلت کا ہے کہ انہیں چاند پہ بھی جا سکتا اور جیٹ پلین بھی اڑا سکتا۔ ایک صاحب جو ہیں ظاہر کرے کہ انہوں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے 5 میل اوپر اڑ سکتے ہیں اور رات کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ انہوں یہ ظاہر کرے کہ انسان اگر کوئی چیز کرنے پہ تل گیا ہے تو وہ چیز کر سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی ایک زبان بولنے لگا تو خدا کے خلاف کتنا نہیں کام کر سکتا، سوچو آپ۔ تو اب ہم لوگاں جو ہے دیکھیں گے کہ خدا کیا کرا۔ آیت 7 سے 9 پڑھیں گے، غور سے سنو۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلافی ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم غور کریں گے تو آدمی سارے زمین پہ سے الگ کیا جاتا ہے۔ ان لوگاں خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے، مگر یا خدا ان کو ایک دوسروں سے الگ کر دیا، اتنا الگ کرا کہ جو لوگوں کی زبان ایک تھی وہ زبان بھی الگ ہو گئی، یعنی کہ ایک دوسروں کے زبان کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زبان ایک بہت بڑی دیوار ہے جس پہ ہم چھلانگ مار کے اس طرف نہیں جا سکتے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بولی آہستہ آہستہ کر کے دنیا میں آئی، مگر اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ خدا ان کے زبان میں اختلافی ڈالا جب وہ برج بنا رہے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ایک دوسروں کی زبان نہیں سمجھ سکے اور برج کا بنانا بند ہو گیا اور لوگاں تھتر بتر ہو گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا ان لوگوں کے بیچ میں یہ کام کرا، اور بائبل شریف کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ جتنے زبانوں میں بائبل شریف کا ترجمہ ہوا ہے کوئی دوسرے کتابوں کا نہیں ہوا ہے۔ آج بائبل شریف کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے اور لوگاں اپنے اپنے زبانوں میں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی خوشخبری ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ خدا ہر ایک کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا کا یہ ارادہ آہستہ آہستہ کر کے دنیا میں پورا ہو رہا ہے۔ اب انسان کو اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اب خدا کے پیغام کو سن کے خدا کے طرف پلٹ سکتا ہے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری ہر ایک کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ آپ چاہے کون سی بھی زبان میں کیوں نہ بولو، آپ کے گھر کی بھاشا کون سی بھی کیوں نہ رہو، آپ کے لیے خدا کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ آپ اپنے زبان میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کی خوشخبری آپ کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے۔ بائبل شریف کی آخری کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہر قوم اور ہر قبیلہ اور ہر امت اور ہر ایک زبان بولنے والا، یعنی کہ ایک بہت بڑی بھیڑ جس کی گنتی نہیں کر سکتے، سفید کپڑے پہن کے اور کھجور کے
ڈالیاں ہاتھ میں لیتے ہوئے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب باب 11 کیا بتاتی ہے۔ دوسری بات جو پیدائش کی کتاب باب 11 بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سم سے لے کے حضرت ابراہیم تک کی پیدائش۔ اب ہم آیت 10 سے 25 پڑھیں گے۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفقسد پیدا ہوا، اور ارفقسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفقسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفقسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے راؤ پیدا ہوا، اور راؤ کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور راؤ 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد راؤ 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا، اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ نہور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نہور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم آیت 24 اور 25 میں دیکھیں گے تو تارا سے اتر لیتے ہوئے نسل آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تارا سے کیوں نسل اتری؟ اب میں آیت 26 پہ آپ لوگوں کا توجہ چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور حران پیدا ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم لوگاں ابرام کے نسل پہ آئیں گے، جن کو ہم حضرت ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سم کے نسل پہ غور کر رہے ہیں، اور ہم بائبل شریف میں یچ نسل سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا کا کلام یچ نسل سے آگے بڑھے گا جب تک کہ مسیح کے کروس تک نہیں پہنچ جاتا۔ یہاں خدا انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر ہم آدم کے بیٹے قین اور حابل پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قین یہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے کہ انہوں ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ حضرت قین کے دل میں غرور تھا، اور پانی کے طوفان کے دوران ہم یہ دیکھے تھے لوگاں گناہ میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے گناہ کے حوالے کرے۔ ان لوگاں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے خیالاں ہر وقت برے تھے۔ ان لوگاں اندھے تھے، یعنی کہ روحانی طور سے اندھے تھے، اور اپنے زندگی میں خدا کے ضرورت کو نہیں سمجھے۔ ان لوگاں خدا کے پیغام کو نہیں سننا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اپنے کانا ڈھپ لیے تھے۔ اور خدا حضرت نوح کے ذریعے سے ان لوگوں کو دعوت دیا اپنے سچائی میں آنے کے لیے، مگر ان لوگاں خدا کی یہ دعوت کو ٹھکرا دیے، اور ان لوگاں اپنے گناہ میں جینا چاہتے تھے۔ اور یہاں ہم بابل کے برج کے پاس یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے خدا کے خلاف گئے۔ یہ ان کے لیے بابل کا برج تھا۔ میرے دوست، کیا آپ کے زندگی میں بھی ایک چھوٹا سا بابل کا برج ہے کیا؟ کیا آپ بھی خدا کے مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ خدا کے خلاف جانا۔ انسان خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے۔ اب ہم لوگ آیت 27 سے آیت 32 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا سے ابرام اور نہور اور حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا،
اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی زادبون یعنی کسدیوں کے ار میں مرا، اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام سرائے اور نہور کی بیوی کا نام میکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی میکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور سرائی بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو سرائی کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب خزدیوں کے ار سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ سارے نسب نامے ہم کو اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم جانیں کہ اب ہم حضرت ابراہیم کے کہانی پہ غور کرنا ہے، اور ان کی کہانی پیدائش کی کتاب باب 12 سے شروع ہوتی ہے۔ میرے دوست، اگر ہم پیدائش کی کتاب میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پہلے 11 باب ایک طرف ہیں اور 29 باب ایک طرف ہیں۔ پہلے 11 باب میں 2000 سال پورے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم باقی کے 29 باب دیکھیں گے تو 350 سال ختم ہوئے ہیں، یعنی کہ 2000 سال پورے ہونے کے لیے 11 باب کی ضرورت تھی، اور صرف 350 پورے ہونے کے لیے 29 باب کی ضرورت تھی۔ اور یہ پہلے 11 باب میں ہم کائنات کے خلق ہونے کے بارے میں دیکھے، انسان کے گناہ میں گرنے کے بارے میں دیکھے، پانی کے طوفان کے بارے میں دیکھے، اور بابل کے برج کے بارے میں دیکھے، یعنی کہ یہ 4 واقعوں کو ختم ہونے کے لیے 2000 سال لگ گئے۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔